الحمدللہ ہم مختلف پہلوں سے دجال پر کھل کر بات کر چکے۔ دجال کو کھول کھول کر رکھ دیا، اب کسی کے لیے بھی اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں رہا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے۔ یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی طرح طرح کی غیر معمولی ایجادات ہیں جنہیں وہ اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، یعنی ان ایجادات کو اپنے لیے فائدہ مند، سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں وغیرہ سمجھتا ہے، انہیں ترقی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، جسے گزشتہ اقساط میں مختلف پہلوں سے واضح کر دیا گیا کہ یہ مسیحا نہیں بلکہ دجل ہے، یہ دجل عظیم ہے، یہ فساد عظیم ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا پر طرح طرح کی تباہیاں مسلط ہو چکی ہیں، جن سے آج کوئی ایک بھی مخلوق محفوظ نہیں رہی اور محفوظ نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے یہی زمین ان قریب وہ جہنم بن جائے گی جس کا وعدہ انسانوں سے کیا گیا۔ ناظرین، اتنا کچھ کھلنے کے باوجود ہم مزید ایسے پہلو پر بھی بات کریں گے کہ جو لوگ اپنی جہالت کی بنا پر اب تک اپنی ضد پر قائم ہیں کہ یہ دجال نہیں، حالانکہ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے سوائے ضد، حسد، بغض اور دشمنی کے، لیکن ان لوگوں کی جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر وہ لوگ جو ابھی تک علماء نامی جہلاء امام الدجال طبقے کے دجل کا شکار ہیں، ان کے لیے اس جہالت یا اس طبقے کے دجل سے نکلنے میں آسانی ہو جائے، مزید ایسے پہلوں پر بات کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کے لیے اتمام حجت ہو جائے گی، کل روز محشر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ قسطنطینیہ فتح نہیں ہو جاتا، جیسا کہ آپ سکرین پر روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں نکلے گا دجال یہاں تک کہ فتح ہو جائے قسطنطینیہ۔ ناظرین، اس روایت کے علاوہ بھی کئی کتب روایات جنہیں کتب احادیث کہا جاتا ہے، ان میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی الفاظ موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ہند پر چڑھائی کرو گے، اسے فتح کرو گے، اور ہند اس وقت تک تمہارے قبضے میں رہے گا جب تک کہ دجال نہیں نکل آتا، یعنی جب دجال نکل آئے گا تو اس کے بعد ہند تمہارے قبضے سے نکل جائے گا۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو اس روایت پر باقاعدہ تفصیل سے بات ہوگی۔ ناظرین، ہم ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے تاکہ حق مزید کھل کر واضح ہو جائے۔ اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ قسطنطینیہ کیا ہے، اور کیا قسطنطینیہ فتح ہو چکا یا پھر قسطنطینیہ نے فتح ہونا ہے؟ اگر تو قسطنطینیہ فتح ہو چکا تو پھر بلا شک و شبہ دجال کا خروج ممکن ہو چکا، اور اگر قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا تو پھر دجال کے خروج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین، ہند کیا ہے؟ کیا ہند موجودہ بھارت یعنی انڈیا کو کہتے ہیں؟ کیا غزوہ ہند ہو چکا یا پھر مستقبل میں ہونا ہے؟ اگر غزوہ ہند ہو چکا تو کیا ہند فتح کے بعد قبضے میں رہا اور کب تک رہا؟ اور پھر کیا ہند قبضے سے نکل چکا؟ ان تمام سوالات سمیت باقی جتنے بھی ان موضوعات سے متعلق سوالات ہیں، ان سب کے جوابات ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہند کے موضوع پر۔ غزوہ ہند کے متعلق جو روایات ملتی ہیں، ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سکرین پر اس وقت آپ روایت دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یاد کیا ہند کو، پس کہا تمہاری فوج ہند پر چڑھائی کرے گی، اللہ ان پر کھول دے گا، یعنی ہند فتح ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ فوج آئے گی ان کے یعنی ہند کے بادشاہوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے گی،
اللہ ان کے ذنوب غفر کر دے گا، پس وہاں سے نکلنے کے وقت وہاں سے نکلیں گے تو شام میں ابن مریم کو پائیں گے۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گا اور اس غزوہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ پس جب اللہ نے ہم پر کھول دیا یعنی ہمیں فتح دے دی اور میں واپس پلٹا تو پس میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ آگے بڑھوں گا شام، پس پاؤں گا شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، پس مجھے حرص ہے کہ انہیں خبر دوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر کہا بہت دور بہت دور، یعنی اے ابو ہریرہ آپ اس غزوے کو ہی نہیں پا سکیں گے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم روایت پر بات کریں، ایک بات کا جان لینا بہت ضروری ہے، جو ایک ایسا جھوٹ ہے جو نہ صرف اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے بلکہ وہ اتنا عام کیا گیا کہ اس جھوٹ نے اس موضوع کی ساری حقیقت کو چھپا کر رکھ دیا۔ وہ لفظ ہے غزوہ، جس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس شرکت کی ہو، یا پھر جس کی کمانڈ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بہت بڑا جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ رائی برابر بھی تعلق نہیں۔ ناظرین، عربی کا لفظ غزوہ مجموعی طور پر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جنہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے غزا، دوسرا لفظ ہے زو اور تیسرا لفظ جو کہ ایک حرف پر مشتمل ہے جو کہ ساکت تے ہے۔ غزا کے معنی ہے آغاز کرنا، پہل کرنا، شروع یا ابتدا کرنا، اور زو کے معنی چڑھنا، چڑھائی کرنا وغیرہ، اور اس مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کا نام آگے موجود ہو تو نہیں بلکہ تے کا استعمال ہوگا، تے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ عربی میں تے براہ راست اس شے یا عوامل کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کا ذکر کرنا مقصود ہو۔ اگر نام یا براہ راست اس شے کا ذکر نہ ہو تو محض اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تے کی بجائے ساکت تے یعنی کا استعمال ہوگا۔ اب ناظرین، ان تینوں الفاظ کو جوڑ کر ایک لفظ بنایا جائے تو یہ بنے گا لفظ غزوہ، جس کے معنی ہے کسی پر چڑھائی کی ابتدا کرنا، چڑھائی کا آغاز کرنا، چڑھائی میں پہل کرنا۔ اور ناظرین، پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ لفظ تو عربی کا لفظ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی استعمال ہوتا تھا، نہ کہ یہ لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وجود میں آیا۔ جب یہ لفظ عربی کا ہے اور محمد علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی استعمال ہوتا تھا تو پھر ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں اور اسے اپنا عقیدہ بنا چکے ہیں کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو یا جس جنگ کی کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو۔ اگر یہی معنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو وہاں اس کے معنی کیا لیے جائیں گے؟ تب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ بعثت ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی پیدائش۔ ان کی پیدائش سے صدیاں قبل بھی یہ لفظ نہ صرف اپنا وجود رکھتا تھا بلکہ استعمال ہوتا رہا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے لفظ غزوہ کے معنی کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس سے اعراض کیا جائے گا، اس سے منہ موڑا جائے گا تو آپ حق کو سمجھنے کے بجائے الٹا اپنے پہلے سے اخذ کیے ہوئے نظریات سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور حق کی پہچان بالکل ناممکن ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس روایت کی طرف۔ ناظرین، اس روایت کی بنیاد پر آج آپ کو یہ بات اکثر سننے کو ملے گی جو کہ آج ایک عقیدے و نظریے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ جو گروہ یا فوج غزوہ ہند کرے گی یعنی ہند پر چڑھائی کرے گی، وہی گروہ لوگ یا فوج یہاں سے فتوحات کرتے ہوئے شام جائیں گے، اور جب شام پہنچیں گے، وہ گروہ شام پہنچے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چونکہ آخر الزمان میں قرب قیامت ساتھ آئیں گے
اس لیے غزوہ ہند بھی ابھی مستقبل میں ہونا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے جس کی نہ تو کوئی بنیاد ہے اور نہ ہی اس میں ایک رائے برابر بھی حقیقت ہے۔ اس کے باوجود غزوہ ہند کے نام پر آج تک نہ صرف دھوکہ دیا جاتا رہا بلکہ آج بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بلا شک و شبہ اس روایت میں ایسا تاثر ملتا ہے کہ جو لوگ غزوہ ہند کریں گے وہی شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے، یعنی یہ ایک ہی گروہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وہ ایک نہیں بلکہ الگ الگ دو گروہ ہیں۔ اب ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ ہند کرنے والے کون ہوں گے؟ کیا کوئی تنظیم ہوگی، کوئی جماعت یا گروہ ہوگا، کچھ لوگوں کا غزوہ ہند کے نام پر گروہ وغیرہ ہوگا، یا پھر کوئی فوج ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب صراحت کے ساتھ اسی روایت میں موجود ہے کہ وہ ایک جیش ہوگی، جیسا کہ سکرین پر آپ ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیش عربی میں کہتے ہیں ریاستی فوج کو، یعنی ریاست کی فوج کو، مثلا جیسے ریاست پاکستان کی فوج، ریاست سعودی عرب کی فوج، ریاست ایران کی فوج، یا دنیا میں جتنے بھی ممالک یعنی ریاستوں کی افواج ہیں، ریاستی فوج کو عربی میں جیش کہتے ہیں۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ غزوہ ہند کرنے والے لوگ ریاست کی فوج ہوگی، ریاستی فوج۔ ناظرین، اس حقیقت سے ان تمام لوگوں کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے جو کسی بھی ریاست کی فوج نہیں بلکہ مختلف گروہ، تنظیمیں یا جماعتیں وغیرہ ہیں، کہ اگر وہ غزوہ ہند کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یا وہ غزوہ ہند کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے دعوے، اپنی بات میں اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہیں بلکہ وہ غزوہ ہند کے نام پر اپنے ذاتی مفاد یا عزائم کی تکمیل کے لیے معصوم ذہنوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ان معصوم ذہنوں کو اپنے باطل عزائم کے لیے گمراہ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس ریاست کی فوج ہوگی؟ آج یہ بات آپ کو کثرت کے ساتھ سننے کو ملے گی کہ غزوہ ہند ریاست پاکستان کی فوج لڑے گی۔ تو ناظرین، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اسے بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی الفاظ سے جان لیتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے کس ریاست کی فوج کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیت المقدس میں بادشاہ ہوگا، بھیجے گا ایک فوج ہند کی طرف، پس وہ اسے فتح کر لیں گے، پس روندیں گے ہند کی زمین کو اور پائیں گے اس کے خزانے، پس وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی زیبائش پر استعمال کرے گا، اور اس فوج کے آگے ہوں گے ہند کے بادشاہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اور وہ فتح کر لیں گے جو درمیان ہے مشرق و مغرب کے، اور رہیں گے ہند میں دجال کے خروج تک، یعنی ہند کو فتح کرنے کے بعد دجال کے خروج تک ہند ان کے قبضے میں رہے گا، لیکن جب دجال نکل آئے گا تب ہند ان کے قبضے سے نکل جائے گا۔ ناظرین، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی بہت ہی صراحت کے ساتھ دے دیا جس کا انکار دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیت المقدس میں بادشاہ ہوگا جو ہند کی طرف فوج بھیجے گا ہند پر چڑھائی کے لیے، اور بیت المقدس شام میں واقع ہے۔ ناظرین، شام میں کوئی بادشاہ ہوگا جو ہند کی طرف یعنی ہند پر چڑھائی کے لیے فوج بھیجے گا۔ اس سے کئی باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ایک یہ کہ ناظرین، اگر ریاست پاکستان کی فوج غزوہ ہند کرے گی تو کیا پاکستان شام میں واقع ہے؟ کیا بیت المقدس شام کی بجائے پاکستان میں ہے؟ پھر کیا پاکستان میں بادشاہت قائم ہے؟ کیونکہ جس ریاست کی فوج نے غزوہ ہند کرنا تھا اس ریاست کے بارے میں تو روایت میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں کہ اس ریاست میں بادشاہت قائم ہوگی۔ اور پھر ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خاص گروہ کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے اصحاب کے سامنے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ریاست اس وقت بادشاہت میں بدل چکی ہوگی، اور ریاست اسلام کا بادشاہ ہند پر چڑھائی کے لیے فوج بھیجے گا۔
یعنی ایسا بالکل نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر کئی ریاستیں وجود میں آ چکی ہوں گی، یعنی کئی ممالک وجود میں آ چکے ہوں گے جن میں جمہوریت نامی نظام قائم ہوگا یا کچھ میں بادشاہت وغیرہ قائم ہوگی اور ان میں سے کسی ریاست کا سربراہ ہند پر چڑھائی کے لیے فوج بھیجے گا، ایسا قطعاً نہیں کہا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے سامنے پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیت المقدس میں بادشاہ ہوگا، یعنی تمہاری ریاست جو اس وقت نبوی ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ نبوی طرز کی بجائے بادشاہت میں بدل جائے گی، اور اس وقت اس کا دارالخلافہ شام ہوگا، اور بیت المقدس شام میں ریاست اسلامیہ کا بادشاہ فوج کو ہند پر چڑھائی کے لیے بھیجے گا۔ ناظرین، اب حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہاں ایک اور سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ ہند کو فتح کرنے والا گروہ فتوحات کرتے ہوئے شام پہنچے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ گروہ شام کو کس سے فتح کرے گا؟ کیا اسی بادشاہ سے؟ روایت میں تو صراحت کے ساتھ یہ مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ شام سے فوج آئے گی ہند پر چڑھائی کرنے کے لیے، یعنی شام پہلے ہی قبضے میں ہوگا، نہ صرف قبضے میں ہوگا بلکہ وہ ریاست کا دارالخلافہ ہوگا، وہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہند سے شام کی طرف فوج جائے گی، اس لیے ایسے لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جو ایسے عقائد و نظریات کے ساتھ جی رہے ہیں کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو پہلے ہند فتح کرے گا، پھر فتوحات کرتے ہوئے شام پہنچے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ ایسا قطعاً نہیں ہونے والا، نہ ہوگا اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، پیچھے یہ بات ہو چکی کہ ایسا نظریہ پیچھے بیان کردہ روایت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وجود میں آیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو ہند کو فتح کرے گا اور وہی گروہ فتوحات کرتے ہوئے شام پہنچے گا تو وہاں پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا؟ کیونکہ اگر ایک ہی گروہ ہوگا تو بلا شک و شبہ غزوہ ہند مستقبل میں ہوگا، کیونکہ جب ایک ہی گروہ ہوگا، اسی گروہ کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو پھر ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو مستقبل میں قرب قیام الساعہ آنا ہے، اس لیے پھر غزوہ ہند بھی مستقبل میں ہی ہوگا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک گروہ نہیں بلکہ دو الگ الگ گروہ ہوں گے، اور ایسا کیوں سمجھ لیا گیا کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا؟ اس کی حقیقت پر بھی بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یاد کیا ہند کو، پس کہا تمہاری فوج ہند پر چڑھائی کرے گی، اللہ ان پر کھول دے گا، یعنی ہند فتح ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ فوج آئے گی ان کے یعنی ہند کے بادشاہوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے گی انہیں، اللہ ان کے ذنوب غفر کر دے گا، پس وہاں سے نکلنے کے وقت وہاں سے نکلیں گے تو شام میں ابن مریم کو پائیں گے۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گا اور اس غزوہ میں شامل ہو جاؤں گا، پس جب اللہ نے ہم پر کھول دیا یعنی ہمیں فتح دے دی اور میں واپس پلٹا تو پس میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، آگے بڑھوں گا شام، پس پاؤں گا شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، پس مجھے حس ہے کہ انہیں خبر دوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر کہا بہت دور بہت دور، یعنی اے ابو ہریرہ آپ اس غزوے کو نہیں پا سکیں گے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین، اب اس روایت سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا، اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور وہی گروہ شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا، اس سے حقیقت بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو دیکھیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گا اور اس غزوہ میں شامل ہو جاؤں گا، پس جب اللہ نے ہم پر کھول دیا یعنی ہمیں فتح دے دی اور میں واپس پلٹا تو پس میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، آگے بڑھوں گا شام،
پس پاؤں گا شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، پس مجھے حرص ہے کہ انہیں خبر دوں کہ میں آپ یعنی محمد علیہ السلام کا ساتھی تھا، اے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا بہت دور بہت دور، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کو یاد کرتے ہوئے غزوہ ہند یعنی ہند پر چڑھائی کرنے کا ذکر کیا اور آگے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ایک ہی گروہ ہوگا جو ہند پر چڑھائی کرے گا اور وہی گروہ جب شام پہنچے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پالے گا۔ اور پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس غزوہ کو پالیں، اس میں اگر وہ بچ جائیں زندہ بچ جائیں اور پھر جب شام پہنچے تو وہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں، ان کو پالیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا، یہ علم ہو گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اپنی اس بات کی مزید وضاحت کر دی کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو مختلف گروہ ہوں گے اور وہ ایک ہی وقت نہیں بلکہ مختلف اوقات میں وہ گروہ ہوں گے، جیسا کہ آپ سکرین پر روایت کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری امت سے دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا، ایک جسے آگ سے آزاد کیا وہ ہند پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ۔ ناظرین، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ایک نہیں دو الگ الگ گروہ ہوں گے تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے الفاظ نہیں ملتے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اس کے بعد بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی خواہش کا ذکر کیا ہو، اسی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کا ذکر کرتے ہوئے ہند کو یاد کرتے ہوئے غزوہ ہند کا ذکر کیا اور ابن مریم سے شام میں ملاقات والی بات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت ادراک ہو گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اور اس کے بعد شام میں ابن مریم سے ملے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ ایک گروہ نہیں بلکہ وہ دو الگ الگ گروہ ہوں گے، جیسا کہ پیچھے بیان کردہ روایت میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی الفاظ ملتے ہیں ان میں یہی ملتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کبھی بھی ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہ صرف غزوہ ہند میں شمولیت کی خواہش کا شدت سے اظہار کیا کرتے تھے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا اور علم تھا کہ غزوہ ہند اتنا قریب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اتنی زندگی پا لیں کہ اس میں شریک ہو سکیں۔ اور جب غور کریں تو یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش کا جو اظہار کرتے تھے وہ حقیقت میں اسی لیے کرتے تھے کہ غزوہ ہند بہت قریب تھا اور ان کو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ تب تک حیات ہوں اور اسے پا لیں۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 77 سال کی عمر میں سن 57 ہجری میں ہوئی اور غزوہ ہند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے صرف 33 سال بعد 90 ہجری میں ہوا، یعنی اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 33 سال زندہ رہتے تو وہ غزوہ ہند کو پا لیتے۔ یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ غزوہ ہند قریب ترین ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے اس بات کا علم تھا کہ غزوہ ہند قریب ترین ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پا لیں؟ تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے۔
جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم سے وعدہ لیا یا وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند یعنی ہند پر چڑھائی کرنے کا، بس اگر میں نے اسے پا لیا خرچ کروں گا اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو، پس اگر قتل ہو گیا تو ہوں گا افضل الشہداء سے، اور اگر واپس پلٹا میں ہوں گا آزاد کر دیا گیا ابو ہریرہ، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ ناظرین، اس روایت میں بالکل صراحت کے ساتھ واضح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہند پر چڑھائی کرنے کا وعدہ لیا۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہند پر چڑھائی تمہاری زندگیوں میں ہی ہوگی، تو اس وقت تک تم میں سے جو زندہ رہے تو وہ وعدہ کرے کہ ہند پر چڑھائی کرنے والوں میں شامل ہوگا، شمولیت اختیار کرے گا۔ پھر کئی روایات ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ترین الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آج جو آنکھ کھلی ہے وہ 100 سال تک بند ہو جائے گی۔ یعنی بہت سی روایات میں یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے اصحاب 100 سال تک زندہ رہیں گے، 100 سال بعد میرے اصحاب میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ غزوہ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 100 سال کے اندر اندر ہونا تھا، اور جب غزوہ ہند 100 سال کے اندر اندر ہونا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب کا زندہ ہونا اور اس میں شرکت کرنا بھی لازم تھا۔ ناظرین، یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی دور ہونے کے بعد کبھی بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کے برعکس غزوہ ہند میں شمولیت کا شدت سے اظہار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ غزوہ ہند 100 سال کے اندر اندر ہونا ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنی عمر پا لیں، اگر اتنی عمر پا لیں تو وہ اس میں ہر صورت شامل ہوں گے اور اپنا مال اپنی جان سب کچھ وہ اس میں خرچ کر دیں گے۔ ناظرین، اب اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں کئی مواقع پر یہ بات کہی کہ میرے اصحاب 100 سال تک زندہ رہیں گے، تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ پیچھے جو عمر پا چکے اس کے علاوہ وہ اگر زندہ رہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 100 سال؟ جب انہیں اس بات کا علم تھا اور پھر غزوہ ہند اگر آخر الزمان میں جا کر ہونا تھا، قرب قیام الساعۃ کے قریب ہونا تھا، تو پھر وہ کیسے اپنی اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جبکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن غزوہ ہند 100 سال بعد یعنی کہ صدیوں بعد جا کے ہوگا۔ جب انہیں اس بات کا علم تھا تو پھر اس کے باوجود وہ کیوں شدت سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے؟ یہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ غزوہ ہند 100 سال کے اندر اندر ہونا ہے، نہ کہ اس کے بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب کبھی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس میں کبھی بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف غزوہ ہند میں شمولیت کے خواہش کا اظہار کیا، جیسا کہ آپ ان روایات میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میری امت سے 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا، ایک جسے آگ سے آزاد کیا وہ ہند پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ جو ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سے وعدہ کیا یا ہم سے وعدہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا یعنی ہند پر چڑھائی کا، پس اگر میں نے اسے پا لیا خرچ کر دوں گا اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو، پس اگر قتل ہو گیا تو ہوں گا افضل الشہداء سے، اور اگر واپس پلٹا پس میں ہوں گا آزاد کر دیا گیا ابو ہریرہ، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بتایا ایک واقعہ میرے دوست نے جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
کہ انہوں نے کہا ہوگا اس امت میں بیس کیا جائے گا سندھ اور ہند کی طرف، یعنی لشکر کو فوج کو بھیجا جائے گا سندھ اور ہند کی طرف، پس اگر میں نے اسے پا لیا پس میں شہید ہو گیا، پس وہی ہوا یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الشہداء سے، اور اگر میں واپس پلٹا پس میں یہ الفاظ ذکر کروں گا اور میں آزاد ابو ہریرہ، تحقیق مجھے آزاد کر دیا گیا آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے۔ ناظرین اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ایک ہی گروہ ہوگا یا پھر وہ دو الگ الگ گروہ ہوں گے، یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں، حقیقت ہر لحاظ سے آپ پر کھل کر واضح ہو چکی، یہ بات کھل کر ہر لحاظ سے واضح ہو چکی کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ گروہ ہوں گے اور دو مختلف اوقات میں، ان میں سے ایک ریاست کی فوج ہوگی اور دوسرا وہ گروہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پہچان کر ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھی ہوں گے۔ جب اس بات کی وضاحت ہو گئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی، اسی وجہ سے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ صرف غزوہ ہند میں شرکت کی خواہش کا شدت سے اظہار کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ ان روایات میں دیکھ چکے ہیں، جس سے یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ غزوہ ہند بہت ہی قریب ہونے والے مارکوں میں سے ایک تھا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ غزوہ ہند 100 سال کے اندر اندر ہونا ہے، اگر وہ اس وقت تک زندہ رہے، انہوں نے اس غزوے کو پا لیا تو وہ اس میں شرکت کریں گے، اپنا سارا مال اس میں خرچ کر دیں گے، اپنی جان تک اس میں خرچ کر دیں گے، لیکن وہ اسے نہ پا سکے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اب ناظرین جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کی طرز پر خلافت رہے گی، یعنی جو نائبیت ہے وہ رہے گی 30 سال۔ مطلب یہ کہ جو ریاست میں قائم کر کے جا رہا ہوں یہ ہے نبوی ریاست، اور میرے بعد یہ ریاست نبوی طرز پر رہے گی 30 سال، اس کے بعد خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی، یعنی جیسا نظام ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع کر کے گئے تھے ویسا صرف 30 سال تک چلے گا، اس کے بعد اس کے برعکس بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ خلافت علی منہاج النبوہ میں ریاست کے سربراہ کے لیے مشاورت کا حکم ہے کہ خلیفہ مومنوں کی مشاورت سے آنا چاہیے، یعنی جو ریاست کا سربراہ ہے وہ مومنوں کی مشاورت سے آنا چاہیے، اور اس کے برعکس بادشاہت کہتے ہیں نسل در نسل اقتدار کے منتقل ہونے کو، اور بالکل یہی ہوا۔ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہی اور اس کے بعد معاویہ بن سفیان نے اسے بادشاہت میں بدل دیا۔ یوں خلافت بنو امیہ کے خاندان میں بادشاہت کی صورت اختیار کر گئی۔ معاویہ بن سفیان نے اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اقتدار منتقل کر دیا، یزید بن معاویہ کے بعد اس کے بیٹے، اور اسی طرح یہ بادشاہت چلتی رہی۔ اسی دوران نہ صرف ریاست اسلامیہ کا دارالخلافہ شام تھا بلکہ ایک ایسا بادشاہ آیا جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا۔ شام میں موجود بادشاہ عبد الملک بن مروان نے ریاستی فوج کو سندھ اور ہند پر چڑھائی کے لیے بھیجا، اور حیران کن طور پر اس وقت سندھ اور ہند میں بھی بادشاہتیں قائم تھیں۔ اس فوج نے نہ صرف سندھ اور ہند کو فتح کیا بلکہ اس کے بادشاہوں کو، اس کے امراء کو بیڑیوں میں جکڑ کر شام میں موجود بادشاہ کے سامنے پیش کیا، یعنی بالکل ویسا ہی ہوا، وہی ہوا جس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور پھر کئی صدیاں تک ہند انہی کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ دجال کا خروج نہیں ہو گیا۔ ناظرین آپ یہ جان کر چونک جائیں گے کہ جسے آج آپ صنعتی انقلاب کا نام دیتے ہیں، جسے صنعتی انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، صنعتی انقلاب جو کہ دجال ہے، ہم پیچھے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے واضح کر چکے گزشتہ ایک ساتھ میں۔ اس کی ابتدا برطانیہ سے ہوئی۔ دجال کے خروج کے بعد برطانیہ ہی وہ واحد ملک تھا جس نے ہند کو مسلمانوں سے ان کے ہند پر کئی صدیوں کے قبضے کے بعد چھین لیا، یوں ہند مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا۔
اب ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہند اس وقت تک تمہارے قبضے میں رہے گا جب تک کہ دجال نہیں نکل آتا، جب دجال نکل آئے گا تو ہند تمہارے قبضے سے نکل جائے گا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہند کو قبضے سے نکلے ہوئے بھی صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا، یہاں تک کہ اب تو ہند کا وجود تک بھی مٹ چکا اور دجال ابھی تک نکلا ہی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ محمد اللہ کے رسول جھوٹے تھے؟ کیا انہوں نے جھوٹ کہا تھا؟ کیا انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ ان کی بات پوری نہ ہوئی؟ کیونکہ جب ہند کو قبضے سے نکلے ہوئے بھی ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا تو پھر دجال کیوں نہ نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق تو دجال ہند کے قبضے سے نکلنے سے پہلے نکلنا تھا، دجال کا خروج ہند قبضے سے نکلنے سے پہلے ہونا تھا۔ ہند قبضے سے نکلے صدی سے زائد عرصہ گزر چکا، لیکن سب کے سب خود کو مومن و مسلم کہلوانے والے آج بھی دجال کے انتظار میں ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ پھر ناظرین، یہاں قادیانی لوگوں کو بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دجال کے خاتمے کے وقت آنا تھا، نہ کہ دجال کے اوائل میں۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موجودگی میں دجال کا خاتمہ ہونا تھا، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد بھی دجال دنیا میں دندناتا پھرتا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد صرف 7 کا قیام ہونا تھا، یعنی دنیا میں ایک عظیم زلزلے سے تمام انسانوں کا خاتمہ، یا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل واضح کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں لاتا جب تک کہ رسول بھیج کر حجت نہ پوری کرنا، اور رسول کی موجودگی میں عذاب آتا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو اس عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے قرآن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثلا آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، آپ صالح علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، آپ لوط علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ہر رسول کی زندگی میں بالکل واضح یہ چیز ملے گی۔ تو پھر غلام احمد قادیانی کیسے عیسیٰ ابن مریم یا مثل عیسیٰ ابن مریم ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم یا مثل عیسیٰ ابن مریم تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو حقیقت ہر لحاظ سے کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن یہاں یہ جان لیں کہ غلام احمد قادیانی نہ عیسیٰ ابن مریم تھا، نہ مثل عیسیٰ، اور نہ ہی مہدی وغیرہ تھا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اسے عیسیٰ، مثل عیسیٰ یا مہدی ثابت کر سکتی ہے۔ قادیانی لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، غور و فکر کیجئے، اللہ کے فضل سے عن قریب وہ حقائق بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ کوئی قادیانی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اور ناظرین، پھر تاریخ گواہ ہے جتنے بھی رسول آئے ان کی زندگی میں انہیں تکذیب و تضلیل کا نشانہ بنایا گیا، اور انہی کی زندگی میں انہیں اللہ نے سچا ثابت کر دکھایا۔ جیسے اللہ نے ہر شے سے اسی کا جوڑا خلق کیا، جس طرح انسانوں کے نزدیک زمین پر یوم کا جوڑا لیل اور نہار خلق کیا گیا۔ یوم کی ابتدا لیل یعنی اندھیرے سے ہوتی ہے، پھر بالآخر اندھیرے کو روشنی کے سامنے پسپا ہونا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر رسول کی زندگی میں بھی 2 مرحلے آئے۔ پہلا مرحلہ جو صرف خالص دعوت پر مبنی تھا، جس میں ہر رسول کو جن کی طرف اسے بھیجا گیا یا انہیں بھیجا گیا ان کی طرف سے تکذیب و تضلیل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دوسرے مرحلے میں دشمنوں کو بھی یا تو انہیں تسلیم کرنا پڑا، یا پھر اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ سنا کر رسول اور اس کے ساتھیوں کو اس عذاب سے بچا کر رسول کی صداقت کی گواہی دے دی، اور پھر مجبوراً سب کو رسول کو تسلیم کرنا پڑا، اور پھر ہر رسول کے بعد ان کی دعوت لفظ با لفظ سچی ثابت ہوئی، جس وجہ سے بعد والے بھی انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً فلاں اللہ کا رسول تھا، یعنی اللہ کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ اور ہر رسول کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکی، بلکہ الٹا اس کی تصدیق ہی کی گئی۔ کوئی ایک بھی ایسا رسول نہیں ہے جو واقعتاً اللہ کا رسول تھا لیکن بعد میں کسی نے اسے غلط ثابت کیا ہو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں۔
اللہ اپنے بندوں کو یعنی اللہ اپنے غلاموں کو رسوا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگر غلام احمد قادیانی سچا تھا تو کیا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو گزشتہ رسولوں کے ساتھ ہو چکا؟ ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی کتاب سے ایسے ایسے حقائق سامنے لائیں گے کہ دنیا کا کوئی ایک بھی قادیانی ان حقائق کو جھٹلا نہیں سکے گا، ان کا رد نہیں کر سکے گا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر اگر غلام احمد قادیانی اللہ کا رسول تھا تو پھر اسے بھی کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو غلام احمد قادیانی اللہ کا رسول نہیں بلکہ کذاب ثابت ہوگا، جو کہ وہ تھا۔ اور اللہ کے فضل سے ان قریب حقیقت آپ خود جان لیں گے جسے دنیا کا کوئی ایک بھی قادیانی غلط ثابت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس حقیقت کا رد کر سکے گا، کیونکہ جس کا رد ہو سکے وہ حق ہی کہاں ہوا؟ حق تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی رد ہی نہ ہو۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات واضح کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ابھی مستقبل میں ہونا ہے، اور وہ لوگ غزوہ ہند کے دعوے دار ہیں، یا وہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ غزوہ ہند پاکستانی فوج لڑے گی۔ یہ نہ صرف بہت بڑا جھوٹ ہے بلکہ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو کہ دجل عظیم ہے، کیونکہ آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ ہند کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بتایا ایک واقعہ میرے دوست نے جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا، ہوگا اس امت میں، یعنی غزوہ ہند اس امت میں ہوگا، بیس کیا جائے گا سندھ اور ہند کی طرف، یعنی سندھ اور ہند کی طرف لشکر بھیجا جائے گا، فوج بھیجی جائے گی۔ پس اگر میں نے پا لیا اسے، پس میں شہید ہو گیا، پس وہی ہوا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا۔ اور اگر میں واپس پلٹا پس میں یہ الفاظ ذکر کروں گا، اور میں آزاد ابو ہریرہ، تحقیق مجھے آزاد کر دیا گیا آگ سے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ غزوہ ہند ریاستی فوج نے کرنا تھا، اور جب غزوہ ہند ہونا تھا تو اس وقت ایک ہی اسلامی ریاست نے ہونا تھا۔ اس ریاست کا دارالخلافہ شام ہونا تھا، اور اس وقت اسلامی ریاست میں بادشاہت ہونا تھی۔ بیت المقدس شام میں موجود ریاست اسلامیہ کے سربراہ یعنی بادشاہ نے ریاستی فوج کو سندھ اور ہند پر چڑھائی کے لیے بھیجنا تھا۔ پھر اس وقت سندھ اور ہند میں بھی بادشاہتیں ہونا تھی۔ سندھ اور ہند کے بادشاہوں کو اس فوج نے بیڑیوں میں جکڑ کر بیت المقدس شام میں بادشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اس غزوہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 100 سال کے اندر اندر ہونا تھا۔ بالکل 100% یہ ماضی میں ہو چکا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بالکل عین اسی طرح ہوا، عین اسی طرح یہ ہو چکا۔ ناظرین، جو لوگ غزوہ ہند پاکستان سے کروانے کے دعوے دار ہیں وہ جان بوجھ کر یہ باتیں چھپا دیتے ہیں کہ غزوہ ہند کرنے والی فوج نے ہند پر چڑھائی کرنے سے پہلے سندھ پر چڑھائی کرنا تھی۔ اس فوج نے سندھ اور ہند کے باہر عرب سے آنا تھا، اور پاکستان تو بذات خود ماضی کے سندھ اور ہند کے علاقوں پر مشتمل ریاست ہے۔ آج تک یہ عام عوام کو اتنے عظیم دھوکے میں مبتلا کر کے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے خود ذاتہ عزائم پورے کرنے کی غرض سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھتے رہے، بہتان عظیم باندھتے رہے، لیکن انہیں بالکل بھی شرم نہ آئی، انہیں بالکل بھی احساس نہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کو سخت ترین عذاب کی بشارت سنائی تھی، لیکن ان لوگوں کو اس کی پرواہ کیوں کر ہوگی؟ کیونکہ ان کی حقیقت تو آپ پر پہلے ہی گزشتہ ایک ساتھ میں بالکل واضح ہو چکی، کھل چکی کہ یہ لوگ امام الدجال ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آج تک دجال پر پردہ ڈالے رکھا۔ یہ لوگ دجال کے لیے ڈھال بنے رہے اور دجال کو انسانوں کے لیے مسیحا بنا کر پیش کرتے رہے۔ اور پھر ناظرین، ان تمام کے تمام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، وقت ہاتھ سے نکل جائے، جو غزوہ ہند کے نام پر مختلف دھوکہ بازوں کے چنگل
میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ان کے دجل کا شکار ہو کر ان کے مذموم مقاصد کو پروان چڑھانے میں اعلیٰ کار بن رہے ہیں، جان لو ہر لحاظ سے حق تم پر واضح ہو چکا۔ آج تم حق سے اعراض تو کر سکتے ہو، لیکن کل کو تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ آج وقت ہے، فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت کہا تھا، اس وقت ہند مشرکین کے قبضے میں تھا، اور اس وقت ہند اپنا وجود رکھتا تھا۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہند پر چڑھائی کرو گے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہند پر چڑھائی ہوگی، یعنی کہ جب پہلی بار جب ہند پر یعنی کہ جب ریاست اسلام کی طرف سے ہند پر چڑھائی ہوگی تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہند پر چڑھائی کرو گے، اس کے بعد ہند فتح کر لو گے، پھر تم ہند میں رہو گے اس وقت تک جب تک کہ ہند تمہارے قبضے سے نکل نہیں جاتا۔ پھر جب ہند تمہارے قبضے سے نکلے گا پھر وہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی ممالک میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو ہند جو ہے وہ سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا اور پاکستان، ان ممالک کی صورت میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس وقت تم جو ہے ان میں سے جو انڈیا نامی خطہ ہے اس پر چڑھائی کرو گے، ایسا قطعاً کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا۔ آج ہند کا وجود ہی نہیں، آج ہند کا وجود ہی نہیں ہے۔ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کے نقشے سے آپ کو ہند نہیں ملے گا، آپ کو پاکستان ملے گا، آپ کو انڈیا ملے گا، آپ کو نیپال ملے گا، آپ کو سری لنکا ملے گا، آپ کو بنگال ملے گا، بنگلہ دیش ملے گا۔ تو ناظرین، آج پہلی بات تو یہ کہ ہند کا وجود ہی ختم ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند پر چڑھائی کا کہا تھا، نہ کہ بنگلہ دیش یا انڈیا یا نیپال یا سری لنکا کا کہا۔ ہند کا آج وجود ختم ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا وہ ماضی میں ہو چکا۔ آج وہ لوگ جو غزوہ ہند کے نام پر معصوم ذہنوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ اپنے دعوے میں، اپنی بات میں انتہائی اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے۔ حقیقت ہم نے ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ شخصیات سے متاثر ہیں، انہیں اپنا الہ بنانا چاہتے ہیں، آپ مختلف گروہوں سے متاثر ہیں، آپ اپنی ہی خواہشات کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے رستہ کھلا ہے، آپ جو جی میں آئے کریں، جو جی چاہے کریں۔ لیکن یہ جان لیں، حق آپ کے سامنے کھل چکا۔ کل کو آپ کے لیے کوئی ایک بھی بہانہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو فلاں نے گمراہ کر دیا، آپ فلاں کے جانسے میں آ گئے۔ آپ کے پاس کوئی ایک بھی بہانہ نہیں رہے گا۔ اب اس موضوع کے آخر میں ان تمام لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق سندھ اور ہند پر چڑھائی ہوئی، اسے فتح کیا گیا، وہ صدیوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، بالآخر وہ قبضے سے نکل گیا۔ جب قبضے سے نکلا تو ہند کا وجود ختم ہو گیا، پھر وہ ہند نہیں رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہند تمہارے قبضے سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ دجال نہیں نکلا تھا۔ دجال کے نکلنے کے بعد ہند تمہارے قبضے سے نکلے گا۔ تو غور کریں، ہند قبضے سے نکلے ہوئے ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا، یہاں تک کہ ہند کا وجود ہی مٹ چکا۔ تو پھر دجال کہاں گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کہا تھا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات سچ کہی تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی اور ایک ایک بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دجال کا خروج تو کب کا ہو چکا، اب تو دجال کے خاتمے کا وقت بھی سر پر آ چکا ہے، اور آپ عنقریب اپنی آنکھوں سے دجال کا خاتمہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔